تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے دیکھا نہیں؟ خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اصل مخاطب نہ صرف قریش بلکہ عرب کے عام لوگ ہیں جو اس سارے قصے سے خوب واقف تھے۔ قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر الم ترا یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ عام لوگوں کو مخاطب کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آیات ذیل ملاحظہ ہوں، سورہ ابراہیم آیت 19، سورہ الحج آیت 18 اور 65، سورہ النور آیت 43، سورہ لقمان 29 اور 31، سورہ فاطر آیت 27، سورہ زمر آیت 21۔ پھر دیکھنے کا لفظ اس مقام پر اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ مکے اور اطراف مکہ اور عرب کے ایک وسیع علاقے میں مکے سے یمن تک ایسے بہت سے لوگ اس وقت زندہ موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اصحاب الفیل کی تباہی کا واقعہ دیکھا تھا، کیونکہ اس واقعے کو گزرے ہوئے 40-45 سال سے زیادہ زمانہ نہیں ہوا تھا، اور سارا عرب ہی اس کی ایسی متواتر خبریں دیکھنے والوں سے سن چکا تھا کہ یہ واقعہ لوگوں کے لیے آنکھوں دیکھے واقعے کی طرح یقینی تھا۔ کیا کیا؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی تفصیل اس امر کی بیان نہیں کی کہ یہ ہاتھی والے کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کس غرض کے لیے آئے تھے، کیونکہ یہ باتیں سب کو معلوم تھیں۔ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے؟ پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ ان کی تدبیر، اصل میں لفظ قید استعمال کیا گیا ہے جو کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ تدبیر کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں خفیہ کیا چیز تھی؟ 60,000 کا لشکر کئی ہاتھی لیے ہوئے علانیہ یمن سے مکے آیا تھا، اور اس نے یہ بات چھپا کر نہیں رکھی تھی کہ وہ کعبے کو ڈھانے آیا ہے، اس لیے یہ تدبیر تو خفیہ نہ تھی۔ البتہ جو بات خفیہ تھی وہ حبشیوں کی یہ غرض تھی کہ وہ کعبے کو ڈھا کر قریش کو کچل کر اور تمام اہل عرب کو مروب کر کے تجارت کا وہ راستہ عربوں سے چھین لینا چاہتے تھے جو جنوب عرب سے شام و مصر کی طرف جاتا تھا۔ اس غرض کو انہوں نے چھپا رکھا تھا، اور ظاہر یہ کیا تھا کہ ان کے کلیسا کی جو بے حرمتی عربوں نے کی ہے اس کا بدلہ وہ ان کا معبد ڈھا کر لینا چاہتے ہیں۔ اکارت نہیں کر دیا، اصل الفاظ ہیں فی تضلیل، یعنی ان کی تدبیر کو اس نے گمراہی میں ڈال دیا، لیکن محاورے میں کسی تدبیر کو گمراہ کرنے کا مطلب اسے ضائع کر دینا اور اسے اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام کر دینا ہے۔ جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کوئی داؤں نہ چل سکا، یا اس کا کوئی تیر نشانے پر نہ بیٹھا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے وما قید الکافرین الا فی ضلال، یعنی مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی، سورہ المومن آیت نمبر 25۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَيْدَ الْخَائِنِينَ، یعنی اور یہ کہ اللہ خائنوں کی چال کو کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا، سورہ یوسف آیت نمبر 52۔ اہل عرب امراء القیس کو الملک الذلیل یعنی ضائع کرنے والا بادشاہ کہتے تھے، کیونکہ اس نے اپنے باپ سے پائی ہوئی بادشاہی کو کھو دیا تھا۔ جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے، اصل میں طیرن ابابیل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اردو زبان میں چونکہ ابابیل ایک خاص قسم کے پرندے کو کہتے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ابرہا کی فوج پر ابابیلیں بھیجی گئی تھیں، لیکن عربی زبان میں ابابیل کے معنی ہیں بہت سے متفرق گروہ جو پے در پے مختلف سمتوں سے آئیں، خواہ وہ آدمیوں کے ہوں یا جانوروں کے۔ اکرمہ اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے بحر احمر کی طرف سے آئے تھے۔ سعید بن جبیر اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے پرندے نہ پہلے کبھی دیکھے گئے تھے نہ بعد میں دیکھے گئے، یہ نہ نجد کے پرندے تھے نہ حجاز کے، اور نہ تہامہ یعنی حجاز اور بحر احمر کے درمیانی ساحلی علاقے کے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی چونچیں پرندوں جیسی تھیں اور پنجے کتے جیسے۔ اکرمہ کا بیان ہے کہ ان کے سر شکاری پرندوں کے سروں جیسے تھے، اور تقریباً سب راویوں کا متفقہ بیان ہے کہ ہر پرندے کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا اور پنجوں میں 2 کنکر۔ مکے کے بعض لوگوں کے پاس یہ کنکر ایک مدت تک محفوظ رہے، چنانچہ ابو نعیم نے نوفل بن ابی معاویہ کا بیان نقل کیا ہے کہ میں نے وہ کنکر دیکھے ہیں جو اصحاب الفیل پر پھینکے گئے تھے، وہ مٹر کے چھوٹے دانے کے برابر سیاہی مائل سرخ تھے۔ ابن عباس کی روایت ابو نعیم نے یہ نقل کی ہے کہ وہ چلغوزے کے برابر تھے، اور ابن مردویہ کی روایت میں ہے کہ بکری کی مینگنی کے برابر۔ ظاہر ہے کہ یہ سارے سنگریزے ایک ہی جیسے نہ ہوں گے، ان میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا۔ پتھر پھینک رہے تھے، اصل الفاظ ہیں بحجارۃ من سجیل،
یعنی سجیل کی قسم کے پتھر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ دراصل فارسی کے الفاظ سنگ اور گل کا معرب ہے، اور اس سے مراد وہ پتھر ہے جو مٹی کے گارے سے بنا ہو اور پک کر سخت ہو گیا ہو۔ قرآن مجید سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ سورہ ہود آیت 82 اور سورہ ہجر آیت 74 میں کہا گیا ہے کہ قوم لوط پر سجیل کی قسم کے پتھر برسائے گئے تھے، اور انہی پتھروں کے متعلق سورہ ذاریات آیت 33 میں فرمایا گیا ہے کہ وہ حجارۃ من طین، یعنی مٹی کے گارے سے بنے ہوئے پتھر تھے۔ مولانا حمید الدین فراہی مرحوم و مغفور، جنہوں نے عہد حاضر میں قرآن مجید کے معنی و مطالب کی تحقیق پر بڑا قیمتی کام کیا ہے، اس آیت میں ترمیہم کا فاعل اہل مکہ اور دوسرے اہل عرب کو قرار دیتے ہیں جو علم ترا کے مخاطب ہیں، اور پرندوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ سنگریزے نہیں پھینک رہے تھے بلکہ اس لیے آئے تھے کہ اصحاب الفیل کی لاشوں کو کھائیں۔ اس تعویل کے لیے جو دلائل انہوں نے دیے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد المطلب کا ابرہہ کے پاس جا کر کعبے کے بجائے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنا کسی طرح باور کرنے کے قابل بات نہیں ہے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ قریش کے لوگوں اور دوسرے عربوں نے جو حج کے لیے آئے ہوئے تھے حملہ آور فوج کا کوئی مقابلہ نہ کیا ہو اور کعبے کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر وہ پہاڑوں میں جا چھپے ہوں۔ اس لیے صورت واقعہ دراصل یہ ہے کہ عربوں نے ابرہہ کے لشکر کو پتھر مارے، اور اللہ تعالیٰ نے پتھراؤ کرنے والی طوفانی ہوا بھیج کر اس لشکر کا بھرکس نکال دیا۔ پھر پرندے ان لوگوں کی لاشیں کھانے کے لیے بھیجے گئے۔ لیکن جیسا کہ ہم دیباچے میں بیان کر چکے ہیں، روایت صرف یہی نہیں ہے کہ عبد المطلب اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنے گئے تھے، بلکہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اونٹوں کا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا اور ابرہہ کو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ تمام معتبر روایات کی روح سے ابرہہ کا لشکر محرم میں آیا تھا جبکہ حجاج واپس جا چکے تھے، اور یہ بھی ہم نے بتا دیا ہے کہ 60,000 کے لشکر کا مقابلہ کرنا قریش اور آس پاس کے عرب قبائل کے بس کا کام نہ تھا۔ وہ تو غزوہ احزاب کے موقع پر بڑی تیاریوں کے بعد مشرکین عرب اور یہودی قبائل کی جو فوج لائے تھے وہ 10-12 ہزار سے زیادہ نہ تھی، پھر بھلا وہ 60,000 فوج کا مقابلہ کرنے کی کیسے ہمت کر سکتے تھے؟ تاہم ان ساری دلیلوں کو نظر انداز بھی کر دیا جائے اور صرف سورہ فیل کی ترتیب کلام کو دیکھا جائے تو یہ تعویل اس کے خلاف پڑتی ہے۔ اگر بات یہی ہوتی کہ پتھر عربوں نے مارے اور اصحاب فیل بھس بن کر رہ گئے اور اس کے بعد پرندے ان کی لاشیں کھانے کو آئے تو کلام کی ترتیب یوں ہوتی کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول وارسل علیہم طیرا ابابیل، یعنی تم ان کو پکی ہوئی مٹی کے پتھر مار رہے تھے، پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھس جیسا کر دیا اور اللہ نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجنے کا ذکر فرمایا ہے، پھر اس کے متصلاً بعد ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کو پکی ہوئی مٹی کے پتھر مار رہے تھے فرمایا ہے، اور آخر میں کہا ہے کہ پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھس جیسا کر دیا۔ کھایا ہوا بھوسا اصل الفاظ ہیں کعصف مأکول۔ عصف کا لفظ سورہ رحمان آیت نمبر 12 میں آیا ہے، ذو العصف والریحان، اور غلہ بھوسے اور دانے والا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عصف کے معنی اس چھلکے کے ہیں جو غلے کے دانوں پر ہوتا ہے اور جسے کسان دانے نکال کر پھینک دیتے ہیں، پھر جانور اسے کھاتے بھی ہیں اور کچھ ان کے چبانے کے دوران میں گرتا بھی جاتا ہے اور کچھ ان کے پاؤں تلے روندا بھی جاتا ہے۔